اصولی بات یہ ہے ہماری، اور بار بار کہی جاتی ہے، لیکن ہمارے مجمع کی مشکل یہ ہے کہ جو باتیں اپنے مجمع سے عرض کرتے ہیں ہمارا مجمع اسے کہتا نہیں، اپنی اپنی کہتا ہے، اس لیے وہ بات آگے رہ جاتی ہے۔ کروانا چاہ رہے وہ ان سے کہہ رہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی دل لگی کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہاں کہ کوئی دل لگی کی باتیں کرے اسے مزہ آوے، کہ نہیں ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہم پر کھل جاوے۔ یہ مقصد کیا ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے دوسروں پر محنت، دوسروں کو دعوت دیں گے کہ اس لائن کا مجاہدہ دعوت دینے والوں کو دوسروں سے پہلے نوازے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیونکہ اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان رابطہ ہیں، تو جو اللہ کے بندوں کے درمیان رابطہ ہے کہ رابطے والوں کو پہلے ملتا ہے کہ تم ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑو گے تو ہم ان سے پہلے تمہیں اپنے سے جوڑ لیں گے۔ یہ ہے اللہ کی سنت، یہ ہے اللہ کا طریقہ کہ جو میرے بندوں کو میری طرف بلائیں گے اور مجھ سے جوڑیں گے، میں ایسے لوگوں کو دوسروں سے پہلے اپنے سے جوڑ لوں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، جو کسی کھوئے ہوئے بیٹے کو اس کے باپ تک پہنچاوے گا کہ اس کا باپ اس تلاش کر کے لانے والے سے زیادہ خوش ہوگا، کہ اللہ رب العزت ان بندوں سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے کھوئے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملاویں۔ اس لیے ہم اپنی نمازوں کو عمدہ کرنے کے لیے، اپنی نمازوں میں ترقی کرنے کے لیے دوسروں کو نماز کی دعوت دیں گے۔ پہلا کام یہ ہے ہمارا۔ کیوں دعوت دیں گے؟ کہ میں نمازی ہوں وہ بے نمازی ہے، یہ بنیاد ہے دعوت دینے کی؟ نہیں میرے بزرگوں دوستو، بنیاد یہ ہے کہ میں اپنی نماز میں ترقی کے لیے دوسروں کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں تاکہ اس بے نمازی کی نحوست سے کہیں ہمارے اپنے اعمال متاثر نہ ہوں۔ اس لیے کہ ایک بے نمازی کی نحوست کا جو اثر پڑے گا وہ نمازی کو متاثر کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرما رہے اللہ تعالی کہ موسیٰ، جو شخص نماز سے کامیابی کا یقین نہیں رکھتا وہ کہیں تمہیں نماز سے نہ روک دے، کہ وہ کہیں تمہیں نماز سے نہ روک دے جو نماز پر یقین نہیں رکھتا۔ اور ہو تو یہی ہے کہ دوستوں میں سے ہے کہ نماز شروع کی تو دس اس کے دوست اس کو روکنے والے، باپ روکنے والا، ماں روکنے والی، بھائی روکنے والے، کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا۔ اور یہی نہیں، جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں سب میں رکاوٹ وہ بنتے ہیں جن پر اس نے محنت نہیں کی ہے۔ یہ اپنی محنت سے اپنے ماحول کو بدلے، کیونکہ دعوت تو اس کے لیے عمل کا ماحول قائم کرے گی، اور عمل صرف دعوت نہیں ہے تو اس عمل میں رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ حضرت فرماتے تھے کہ جو دوسروں کو دعوت دے گا، اگر اللہ نے دوسروں کے لیے ہدایت مقدر کی ہے تو وہ اس کے راستے پر آ جائیں گے، اور اگر ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے تو اس کی دعوت اس کے لیے راستہ صاف کر دے گی۔ امت کا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، بڑا طبقہ وہ ہے جو دین پر چلنا چاہتا ہے لیکن معمولی رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں چل سکتا۔ ہم شریعت کے مطابق چہرہ نہیں بنا سکتے، ہم شرعی لباس نہیں پہن سکتے، ہاں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم جماعت میں نہیں جا سکتے، ہماری رکاوٹیں ہیں۔ کیوں رکاوٹ ہے؟ کہ تم نے دعوت سے اللہ کی مدد کو ساتھ نہیں لیا ہے، ورنہ دعوت سے جب نبیوں کی مدد غیروں کے خلاف ہوتی ہے تو دعوت سے مسلمانوں کی مدد اپنوں کے خلاف کیوں نہیں ہوگی؟ ہاں، کہ مسلمان کی رکاوٹ تو اسلام میں جو ہے بہت کم ہے، جو رکاوٹ غیروں کی طرف سے تھی اسلام کے لیے۔ جی ہاں، کیونکہ وہ تو غیر مسلمان ہے، کہ مسلمان کا اور مسلمان کے دین میں رکاوٹ بننا غیروں کے دین میں رکاوٹ بننے سے آسان ہے، لیکن دعوت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نماز کی دعوت دیں۔ ہم نماز کی دعوت دیں گے تو نماز پر اس طرح استقامت ہوگی جس طرح مؤذن کو نماز پر استقامت ہے۔ مؤذن نماز نہیں چھوڑتا، مؤذن نماز نہیں چھوڑ سکتا،
کہ محلے کا کوئی آدمی نماز کو نہ آوے لیکن مؤذن نماز پڑھے گا. کیوں؟ کہ وہ اذان سے نماز کا داعی بنا ہوا ہے، دوسروں کو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، کہ جو دوسروں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے کہ اس سے تو نماز کے چھوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے. کہ اگر ساری امت اس طرح نماز کی دعوت پر آ جاوے تو پھر اس امت کو نماز پر استقامت ہو جاوے. لیکن کہ دوسروں کے لیے ہے تو پھر یہ چیز تمہیں تھکا دے گی اور بٹھا دے گی کہ ہم نے تو تبلیغ کر دی، ان کو ہو گئی تبلیغ. کیوں؟ اس لیے کہ صرف پہنچانے کو تبلیغ سمجھ لیا ہے. حالانکہ یہ وہ محنت ہے جس محنت کرنے والا مرنے تک محتاج ہے، کیونکہ نماز کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ جتنی محنت کرتے جاؤ گے نماز میں ترقی ہوتی جاوے گی. تو پہلا کام یہ ہے کہ دوسروں کو نماز کی دعوت دیں اپنی نماز میں ترقی کرنے کے لیے، یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو عمدہ بنائیں، سنبھال کر. اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کرو. قائم کرنا کیا ہے؟ کہ قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو درست کرو، کہ جو نماز کو بگاڑے گا اپنے دین کو بگاڑ لے گا. جو نماز کو بگاڑے گا کہ اپنے دین کو بگاڑ لے گا. کہ نماز کو درست کرو. عقیم کے دونوں معنی ہیں، نماز کو درست بھی کرو اور نماز کو زندہ بھی کرو. امت میں نماز کو قائم کرنا، جیسے شامیانہ قائم کیا جاتا ہے کہ جہاں جھول ہے کہ وہ اس جھول کو ختم کرو، کہ ابھی قائم نہیں ہوا. کہ نماز کو قائم بھی کرو. اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز امت میں زندہ ہو. انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی نماز کو درست کرو. تو دونوں ذمہ داری ہر فرد پر ہیں، نماز کو درست کرنا، نماز کو رواج دینا. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. کہیں کے لیے؟ لذکری، میری یاد کے لیے. میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، ساری اطاعت اللہ کو یاد رکھنے سے ہوگی اور اللہ کی یاد کہ نماز سے قائم ہوگی. جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ اللہ کو کسی بھی حکم میں یاد نہیں رکھے گا. اللہ کو کسی حکم میں یاد نہیں رکھے گا کہ زکوٰۃ میں، حج میں، روزے میں اور شرعی احکامات میں اور تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، کہیں میں، شادیوں میں، لباسوں میں، کہیں میں نبوت کے طریقے اور اللہ کے احکامات نہیں آئیں گے جب تک یہ اللہ کو نماز میں یاد نہیں رکھے گا. کہ نماز اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے ہے. یعنی جو نماز کو درست کرے گا اور نماز میں اللہ کی یاد کی مشق کرے گا، اللہ رب العزت اس کی پوری زندگی میں اطاعت لاویں گے، پوری زندگی میں دین لاویں گے. اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پر پہلی مشق یہ کریں کہ ہم نماز کے ظاہر کو درست کریں. اقیم، نماز قائم کرو. جو نماز جلدی پڑھے گا اس کے لیے بڑی وعیدیں ہیں کہ جو نماز بگاڑے گا اپنے سارے دین کو بگاڑے گا. اس لیے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ نماز کو درست کیا جاوے. کہ جو نماز کو جلدی پڑھے گا. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا مسجد نماز پڑھتے ہوئے جو نماز جلدی پڑھ رہا تھا. نماز جلدی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز کو وہ جلدی پڑھے گا جس نے اپنے تمام مسائل کا حل تو اسباب سے جوڑا ہوا ہے اور نماز اس کی عادت میں ہے، یقین میں نہیں ہے. کہ مسائل کا حل تو باہر سے ہے. میں ملازم ہوں، میں تاجر ہوں، میں زمیندار ہوں، امام صاحب جلدی نماز پڑھاویں کیونکہ میں تاجر ہوں. جس کی نماز یقین میں نہیں آئے گی کہ نماز اس کی بنے گی نہیں بلکہ بگڑے گی، کیونکہ یقین نماز پر نہیں ہے، یقین اسباب پر ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. کہ نماز کہیں کے لیے پڑھ رہے ہو؟ کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سے مسائل کے حل کا تعلق نہیں ہے. اگر نماز سے مسائل کے حل کا تعلق نہیں ہے تو پھر یہ نماز بگڑے گی، کیونکہ مسائل تو جڑے ہوئے ہیں اسباب سے اور اسباب باہر تقاضا کر رہے ہیں کہ جلدی آؤ. اس لیے حیرت ہے ان مسلمانوں پر جو غیر مسلم ملازم رکھتے ہیں تاکہ یہ نماز کے لیے نہ جاویں، کہ یہ نماز کے لیے جاویں گے تو میرا کارخانہ اتنی دیر بند ہوگا. کہ افسوس ہے مسلمانوں پر
جو غیر مسلم ملازم تلاش کرتے ہیں. کہیں کے لیے کہ اگر یہ نماز کے لیے گئے مسلمان تو میرے کارخانے اتنی دیر بند ہوگا، لہذا غیر مسلم ملازم رکھو تاکہ میرا کام چلتا رہے. میں تو مالک نماز پڑھوں گا لیکن ملازم غیر مسلم رکھوں گا تاکہ اتنی دیر بھی میری دکان یا میرا کارخانہ چلتا رہے. جی ہاں، مسلمانوں کی عادت ہے یہ. کیونکہ اگر مسلمان رکھیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ 5 وقت کی نماز پہ جاوے گا اور ہر نماز میں کہ 15 منٹ لے گا جانے کے آنے کے. اس لیے غیر مسلم ملازم چاہیے. جی ہاں، عرب ملکوں میں غیر مسلم ملازم بلاویں تاکہ نہ یہ عمرے کو جاوے نہ یہ حج کو جاوے. جی ہاں، یہ نماز پر یقین نہ ہونے کی وجہ ہے کہ مسلمان کو نمازی ملازم نہیں چاہیے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ہم بھی آپ کے درمیان رہتے ہیں، کوئی اندازہ نہیں ہے یہ، بلکہ حقیقت ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پر یقین نہیں ہے. تو وہ نماز کو بگاڑے گا جس کا نماز پر یقین نہیں ہوگا. کہ جو نماز کو بگاڑے گا کہ وہ اپنے سارے دین کو بگاڑ لے گا. نماز کو وہ بگاڑے گا جس کا نماز پر یقین نہیں ہے کہ وہ نماز جلدی جلدی پڑھے گا. تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کو دیکھا اور دیکھ کے پوچھا کہ یہ نماز کب سے پڑھتے ہو؟ کہ میں 40 سال سے پڑھتا ہوں نماز اس طرح. تو یوں فرمایا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر تم نے اپنی نماز کو درست نہ کیا اور اسی پر مر گئے تو قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے. جس دین کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، قیامت میں اس دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے. یہ وعید ہے سخت کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہ اٹھایا جاوے. کون کہہ رہے ہیں؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو آپ کے رازوں کے امین ہیں. آپ کے خاص خاص راز ان کے پاس. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز جلدی پڑھے گا وہ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا. کیونکہ آپ کا دین ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ کی نماز ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. لیکن اکثریت نمازیوں کی اکثریت کہ وہ رکوع سجدے اس طرح کریں کہ ان کی پیشانی سجدے میں ٹکی نہیں کہ اٹھا لی اور وہ رکوع سے کھڑے ہو ہی نہیں کہ سجدے میں چلے گئے. نہ قومہ ہے نہ جلسہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز عمل میں ہے، یقین میں نہیں ہے. کہ جب عمل میں ہے تو بگڑے گی، یقین میں آئے گی تو بنے گی. کہ جب تک یقین میں نہیں آئے گی کہ باہر کی چیزیں اس پر تقاضا کریں گی جلدی آنے کا، تو یہ اس جلدی کی وجہ سے نماز کو بگاڑے گا. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس نماز کو درست کریں کہ یہ جو نماز درست ہوگی وہ برائی سے روکے گی. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نامحرم کو بھی دیکھتے ہیں، کیا کروں؟ نگاہ ہی نہیں ہٹتی کہ اندر وہ قوت نہیں پیدا ہوئی ہے جو اس کو حرام سے روک دے. تو وہ قوت کیسے پیدا ہوگی؟ کہ وہ قوت تو پیدا ہوگی نماز کے بننے سے. کہ نماز کو بناؤ، اقیم. اقیم کا لفظ آیا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ جو نماز کو بنائے گا اس کی نماز کو برائی سے روک دے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. نماز کو قائم کر، یعنی تو نماز کو درست کر، کیونکہ درست نماز ہی تجھے منکرات سے روکے گی. بگڑی ہوئی نماز کہ بگڑی ہوئی نماز جس نماز کو بگاڑا گیا ہے وہ برے کاموں سے کیسے روک دے گی؟ یقینی بات ہے قرآن کی کہ نماز برائیوں سے روکے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نماز بنے. میرے دوستو بزرگوں، روایت میں آیا ہے کہ جو شخص رکوع اور سجدے کے درمیان سیدھا کھڑا نہ ہو، رکوع سے اٹھتے سجدے میں چلا جاوے، کہ جو شخص رکوع سجدے کے درمیان سیدھا کھڑا نہ ہو، اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے.
اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزو